الصفا کے اوپر، اور اس میں جو اگر آپ دیکھیں تو پلاٹ کی جہاں تک بات ہے تو پلاٹ اس میں سیدھا سادہ ہے، لیکن جو اس کی ٹیکنیک ہے وہ کہانی در کہانی کی ٹیکنیک ہے، یعنی اس میں کوئی ایک پلاٹ نہیں ہے بلکہ اس میں چھوٹے چھوٹے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 پلاٹ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہرحال یہ ہے کہ کہانی ایک نقطے سے شروع ہو کر اور ایک خاص اس کا مقام ہے جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کرداروں کے اوپر بات کریں تو کردار اس میں ملٹیپل کردار ہیں، جس میں ایک کردار جو ہے وہ کوا ہے جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک شکاری جو شکار کے لیے جال بچھاتا ہے، پھر اس کے بعد کبوتر ہے جس کا نام متوکا ہے جو کبوتروں کا سردار ہے، ویسے تو ہول ہے کبوتروں کا پورا۔ اس کے بعد ایک جو ہے وہ اس میں چوہا ہے، وہ کردار ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے اندر جو کردار ہے وہ کچھوے کا کردار ہے، اس میں ہرن جو ہے وہ کریکٹر کے طور پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک عابد کا کردار ہے، اس کا مہمان ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کردار ہیں، اس میں بھیڑیا ہے اور ان کا ذکر ہے، لیکن بہرحال وہ کردار ہی جو ان کا ذکر ہوتا ہے۔ خنزیر ہے اور ایک کردار جو ہے وہ اس میں پھر ایک ہرن آ جاتا ہے، لیکن وہ الگ ہرن ہے، یہ وہ ان کا دوست جو ہرن ہے وہ نہیں، جو شروع میں ہرن ہے، یہ اس ہرن کا ذکر جو ہے ایک اور کہانی میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ جہاں تک سیٹنگ کی ہم بات کریں تو اس میں مختلف جگہیں بتائی گئی ہیں، ایک شہر کا نام باروت بتایا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مقامات کی اگر آپ بات کریں تو جنگل کی جو ہے جنگل بھی ایک مقام ہے، پھر چوہے کا بل ہے، پھر اس کے بعد کچھوے کا تالاب ہے، پھر اس کے بعد عابد کا گھر ہے، اس کے اندر جو اس نے بل بنایا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور کہانی کے اندر جو ہے وہ میاں بیوی جو ہیں وہ جب دعوت کرتے ہیں تو تل جو ہے وہ جب تبادلہ کروانے جاتی ہے تلوں کا تو وہ بازار جاتی ہے، تو اس میں مطلب بازار بھی ہے، تو یہ اس طریقے سے کر کے اس کی سب کچھ طرح اوقات جو ہے رات کا وقت بھی ہے، دن کا وقت بھی اس میں نظر آتا ہے، صبح کا وقت بھی نظر آتا ہے، تو مختلف اوقات بھی اس کے اندر دکھائے گئے ہیں۔ اب جہاں تک کرداروں کی بات ہے، کرداروں میں جو چوہا ہے اس کا نام ہی زیرک ہے، تو آپ زیرک سمجھ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ہے، بڑا وہ چالاک ہے، ہوشیار ہے اور بڑا تدبیر کرنے والا ہے اور بڑا ذہین ہے۔ اس کے بعد جو متوکا ہے وہ لیڈرشپ کوالٹی سے لیس ہے اور وہ انہیں مشورہ دیتا ہے کہ جال میں جب پھنس گئے ہو تو اب اکٹھے اڑنا ہے۔ پھر ایک دوست جو اس کا چوہا ہوتا ہے اس کے پاس اس کو لے کے جاتا ہے، اور پھر جب وہ چوہا جال کاٹنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے سب سے آخر میں نکالنا، پہلے میرے باقی ساتھیوں کو نکالو۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جو اپنی جان جو ہے اس سے پہلے اپنے جو اس کے باقی لوگ ہوتے ہیں ان کی جان کو مقدم رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کچھوا ہے وہ سلو، یعنی اس کا سست روی کا تو سمبل ہے یہ، لیکن دوستی کے سمبل کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو پھر دوسرے اس کو نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہرن ہے، ہرن پھنس جاتا ہے اور اس کو بھی چوہا اور کوا اور کچھوا یہ اس کو نکلوانے میں مدد کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کر کے یہ کہانی جو ہے پلاٹ کی اگر آپ بات کریں تو کبوتروں کا جال میں پھنسا اور پھر چوہے تک پہنچنا اور چوہوں کا ان کو آزاد کرانا، ایک پلاٹ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد چوہا جو ہے وہ کوے کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، پھر وہ عابد کے گھر جب رہتا تھا تو وہ والی سٹوری سناتا ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کے مہمان جو ہوتا ہے وہ مہمان پھر ایک سٹوری سناتا ہے، چوہے کی سٹوری ہی میں وہ آ جاتا ہے کہ مہمان کہتا ہے کہ میں ایک اور جگہ پہ مہمان ہوا تھا، وہاں میاں بیوی تھے اور ہرس اور لالچ کی کیا ہوا تھا کہ وہ ان کو جو ہرن بھی مارا گیا، شکاری جو مار کے آ رہا تھا، پھر راستے میں خنزیر سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو خنزیر بھی مر گیا، اس کے بعد پھر خنزیر کو جو لگا تھا نیزہ وہ شکاری کو لگ گیا، وہ بھی مر گیا، اور آخر میں جب بھیڑیا آیا تو بھیڑیا بھی
اس وہ بھی تیر نکالنے لگا تو اس کے حلق میں اٹک گیا اور وہ بھی مر گیا۔ تو یہ ہے کہ لالچ اور حرص جب آپ کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی زندہ نہیں بچتا۔ چوہے نے جو ہے وہ پھر آخر میں جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ تینوں کا دوست جو ہے ہرن وہ پھنس جاتا ہے تو اس کو بھی وہ نکالتے ہیں۔ کہانی کی جو سینٹرل پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، سینٹرل تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ مخلص دوست ہی اصل میں کام آتے ہیں۔ مال و دولت جو ہے وہ چوہے کے پاس بھی تھا، لیکن اس وقت تک اس کے دوست تھے وہ چلے گئے جب اس کے پاس مال نہیں رہا۔ اسی طریقے سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال و دولت کے جو ہوتے ہیں دوستوں کی دو قسمیں انہوں نے بتائی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو دل والے ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ والے ہوتے ہیں۔ ہاتھ والے وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف نفع و نقصان کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں، جبکہ جو دل والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی دوستوں کو اس نے کہانی کے اندر پورٹری کیا ہے، اور ایسے ہی دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے بہترین دوست اپنے بنائے جو اس کو مشکل وقت سے نکالے۔ پھر ایک اور بات جو اس کہانی کے اندر واضح ہوتی ہے وہ ہے مشاورت کی۔ جب آپ مشاورت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آتی ہے۔ کتنے ہی کمزور ہیں جانور، کتنے ہی وہ چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، لیکن جب انہوں نے ایکا کیا، جب مشاورت کے ذریعے انہوں نے کوئی حکمت عملی اپنائی تو اس میں وہ کامیاب ٹھہرے اور شکاری کے چنگل سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ شکاری کو ظالم کے طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن ظالم کے ظلم سے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں جب آپ کسی تدبیر کو اختیار کریں۔ اور آخر میں شکاری یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی جادوئی نگری ہے جہاں پر میرا بالکل بھی کوئی بھی میرا داؤ جو ہے وہ نہیں چلتا، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ انسانوں کے لیے اس میں سبق ایسا میں انسانوں کے لیے یہ بیان کی گئی ہے مختلف کریکٹرز کو اگر انسانوں کی جگہ رکھیں تو کوے کی طرح بھی کوئی کریکٹر ہے جو فراست رکھتا ہے، جو سوشل ہے، جو دوستی کرنا چاہتا ہے اور جو اچھے اچھے دوست بنانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے کبوتر جو ہے اس طرح کے کردار بھی موجود ہیں جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس طرح چوہا جو ہے وہ انتہائی ہوشیار اور چالاک اور ذہین ہے۔ اس طرح کے بھی انسان ہوتے ہیں، اور یہ تمام سٹوری جو ہے وہ اس نے فیبریکیٹ اس طرح کی ہے کہ انسان جو ہے اس سے سبق سیکھے۔ اور جانوروں کو تھوڑی تھوڑی عقل دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی تجویز سے اپنی سروائیول کا سامان کرتے ہیں، اپنے لیے بہتر چیز سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو کیوں کر یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ جس کو عقل دی ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، وہ اپنی پلاننگ کرے اور اپنی زندگی کو بہتر کرے اور اپنے جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں بدلے اور اپنے جو گول ہے، اپنے جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو وہ حاصل کرے۔